اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرمایا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، جو فہم انسانی سے بالاتر ہیں۔ کچھ ایسا ہی سفر شام کے موقع پر ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کا ارادہ فرمایا۔ وہ اس سے پہلے بھی تجارت کے لیے 12 مرتبہ شام کا سفر کر چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ جانے کا کہا تو اس پر ابو طالب نے اس سفر کی ممکنہ تکلیفات کی وجہ سے آپ کو منع فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ حزن و ملال کے آثار چھا گئے۔ تو انہوں نے ابو طالب کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر فرمایا، اے چچا محترم، چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور ان کے قلب پر ایک عجیب رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، خدا کی قسم، میں انہیں ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ مجھ سے ہرگز جدا نہیں اور میں ان سے جدا نہیں۔ جب ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی حامی بھر لی تو دیگر عزیز اور رشتہ داروں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور انہیں سمجھایا، اب اس فرزند کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں جس سے سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، بھلا اتنی عمر میں انہیں ساتھ لے کر کون جا سکتا ہے؟ یہ باتیں سن کر ابو طالب کشمکش میں آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو طالب کی نظر پڑی تو وہ ایک کونے میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے، تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے فرمایا، شاید تم اس لیے آنسو بہا رہے ہو کہ ہم تم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا حضور، یہی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، آج کے بعد میں کبھی آپ کو اپنے آپ سے جدا نہ کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سفر شام پر روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر بصرہ کے قریب پہنچا تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ وہ بہت مشہور راہب تھا اور نبی آخر الزمان کی تمام علامات سے بخوبی واقف تھا جو پرانی کتب میں مرکوز تھی۔ چنانچہ اہل مکہ کا قافلہ جب راہب کے حجرہ کے پاس سے گزرا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر پرانی کتب میں دی گئی ہے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ آپ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی 12 مرتبہ اس جگہ سے گزر ہوتا تھا مگر کبھی وہ متوجہ نہ ہوتا۔ اس مرتبہ قریش کا کارواں تجارت جب وہاں اترا تو راہب خلاف معمول اپنے حجرہ سے باہر نکل آیا اور تجسس کی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے وہ رسول پروردگار عالم جس کو اللہ تعالیٰ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گاڑی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس شجر اور حجر نبی ہی کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانا کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو معلوم ہوا اونٹ چرانے گئے ہیں۔ آدمی بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے تھے۔
اب کوئی جگہ ایسی باقی نہ تھی جہاں سایہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے یہ دیکھا اور کہا، دیکھو درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیسے مائل ہے۔ وہاں بیٹھے ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے۔ ان کے تسلی بخش جواب پا کر بہت خوش ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخ چمکیلی چشمان مبارک کی طرف دیکھ کر ابو طالب سے پوچھا، جو اس وقت لوگوں میں گرے بیٹھے تھے، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے تو کبھی اسے زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ اس جواب سے ابو لہب کو یقین تو ہو گیا کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن اپنے دل کی مزید تسلی اور یقین کو تقویت دینے کی غرض سے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اے ننھے حضور، اپنے دوشہ مبارک سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا مشاہدہ کر سکوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوشہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ابو لہب نے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس نے بڑی عقیدت اور ادب کے ساتھ مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ اسی اثناء کلام میں اچانک راہب کی نظر پڑی تو دیکھا روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی، وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلے گا، ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ، جس شے کا خدا نے ارادہ کر لیا ہو کیا اس کو تم روک سکتے ہو؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے راہب سے عہد کیا، ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں راہب کے پاس ٹھہر گئے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر راہب کے پاس ہی رک گئے۔ راہب نے قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا، تم میں اس کا ولی کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے پوچھا کہ اس فرزند کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا فرزند ہے۔ راہب بولا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہارا فرزند نہیں بلکہ اس فرزند کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ابو لہب نے بےتاب ہو کر پوچھا، پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ اس پر ابو طالب نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے۔ اس پر راہب نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر راہب نے آپ سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہماری پرانی کتابوں اور بزرگوں کی روایات کے حساب سے یہ خاتم النبیین سید المرسلین ہے، ان کا مذہب پوری دنیا میں پھیلے گا اور پچھلے تمام مذاہب کو منسوخ کر دے گا۔ آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر شام کا سفر نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا اور خود تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابو طالب جب شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلدی نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔